رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک خالق الملک مالک القدوس رب العالمین احکم الحاکمین، اے ہر قسم کے حمد و ثنا اور حقیقی شکر کے مستحق ہے، جس رب کائنات کی بیش بہا نعمتیں ہمارے اوپر ہوئی ہیں اور جس کی مہربانیوں کے سہارے ہماری ہر صبح اور ہر شام اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہماری معصیات، منکرات، نافرمانی اور گناہوں کے باوجود جو اپنی نوازشیں کرتا رہتا ہے، وہ رب الودود حقیقی حمد و ثنا اور شکر کے مستحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ عدد ما خلق. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ، جو حقیقی حمد و سلام، جو صلاۃ و سلام کے مستحق ہیں، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا، معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں مسلسل ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ قیامت کب آئے گی اور قیامت سے آنے سے پہلے ہمیں کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ تمام باتیں مسلسل کئی جمعوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں. ہر ایمان والے کا دل گھبراتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے جب وہ ایک کے بعد ایک فتنے کا یا ایک کے بعد ایک قیامت کی ایک سے بڑھ کر ایک بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں تو جی گھبرا اٹھتا ہے. اور اہل ایمان، مومنین، مسلمان کے دل سے ایک صدا آتی ہے کہ اللہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. کیونکہ یہ فتنوں کا وہ شدید فتنوں کا زمانہ ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے شکار ہو جاتے ہیں. بت پرستی، بدعات کی کثرت، خرافات، بے حیائی، فحشکاری، بدماشی، بدکاری، بے ایمانی، جہالت اور علم اور توحید کے منافی اعمال کا انجام پایا جانا، یہ ساری چیزیں ہم نے مسلسل اپنے خطبات میں
قیامت کی وہ نشانیاں چھوٹی چھوٹی جسے کہتے ہیں یا علامات قیامت صغریٰ جنہیں کہتے ہیں، ہم نے بہت ساری سماعت فرما لی ہے اور بہت ساری ہے بھی جو اعداد و شمار میں لائے نہیں گئے یا آپ کے سامنے تذکرہ نہیں ہوا، مگر ہمارے بیچ موجود ہے۔ باوجود اس کے آپ نے مفصل انداز میں سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر طرح کے شر سے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ خطبے میں آخر میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ دین اسلام جب شروع ہوا تھا، اس شریعت کا جب آغاز ہوا تھا، جب اسلام پہلے منظر عام پر آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کرنے کی کوششیں کی تھی، اس وقت جب آپ کو نبوت ملی تو اسلام ایک اجنبی دین، اجنبی مذہب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اجنبیت پر اعتراض کرتے ہوئے کفار مکہ نے کہا تھا، جب دعوت اللہ کی بات کی گئی تھی، توحید کی دعوت امام الانبیاء نے پیش کی تو کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ارے تمام کے تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے، ہمارے ولیوں کو چھوڑ کر کے، ہمارے بزرگوں کی مورتیوں کو چھوڑ کر کے اور ہمارے نیک لوگوں کی مورتیوں کو چھوڑ کر کے، ہمارے تمام معبودوں اور تمام خداؤں کو چھوڑ کر کے تم صرف ایک معبود کی بات کرتے ہو۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اجنبیت پر شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور جب اس کی اینڈنگ ہوگی، اسلام جب اپنے اختتام کی طرف جائے گا، جب یہ اسلام ختم ہونے لگے گا، ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ ہر گھر میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پہنچا دے گا، پوری دنیا میں اس دین کو غالب کرے گا، اسلامی کا بول بالا ہوگا، اور یہ ہوگا ہمارا ایمان ہے، رب کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ایسا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اگر اس آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ایک دوسرے ناحیے سے، دوسرے اینگل سے ہم سوچیں تو ہمیں دیکھیں تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ آج ہر مقام پر اسلام پہنچ ہی جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کو لوگ ایکسپٹ کرے، مانے یا نہ مانے۔ آج مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں بھی کبھی نہ کبھی جو ہے قرآن کی دعوت پہنچ ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی لوگ کھول کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں بھی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں بھی اسلام غالب آئے گا اور پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اس میں تو رائے ہے ہی نہیں، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ تو میں ایک دوسرا اس کا اینگل جو تھا وہ میں بتا رہا تھا
کہ ہر ایک گھر میں پہنچ ہی جائے گا، چاہے کس انداز میں پہنچے، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، جیسا ہو یہ دعوت پہنچتی ہے، بچتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہر جگہ پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے. مگر چونکہ قیامت جو قائم ہوگی، قیامت جو قائم ہوگی تو وہ برے اور شریر لوگوں پر قائم ہوگی، گنہگار لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین مخلوق، بدترین خلائق کے اوپر روئے زمین پر صرف اور صرف بدکار، بدماش، گنہگار لوگ رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیک لوگوں کا خاتمہ کرے گا، جیسا کہ ابھی ہم قیامت کی بڑی نشانیوں میں آگے سنیں گے. اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کا خاتمہ کر دے گا، باقی دنیا میں صرف اور صرف بدکار، گنہگار قسم کے لوگ رہ جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو چونکہ ظاہر سی بات ہے جب گنہگار صرف لوگ رہ جائیں گے، اللہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس طرح اجنبیت کے شکار ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ دین ختم ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی لوگ ہوں گے، یعنی ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن لوگ اسے اجنبی سمجھیں گے، ان سے لوگ تعلق توڑ لیں گے، ان سے لوگ رشتہ کرنا پسند نہیں کریں گے، ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے. جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان سے لوگ دوری اختیار کریں گے. اور میں نے کہا تھا کہ وہ زمانہ آ گیا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے شباب کی طرف یہ زمانہ چلتا چلا جا رہا ہے. آج بھی جب اہل ایمان، دین، ایمان والے اچھے مسلمانوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا رخ، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. وہ لوگ بڑے بدقسمت ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، اے اجنبیوں، جن لوگوں پر اسلام پہ جو لوگ اجنبی ہو جائیں گے ایمان کی وجہ سے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور یہ کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب بت پرستی، بدعات، خرافات اور اس طرح کی تمام چیزیں جب عروج پر آ جائے گی تو اسلام، اہل ایمان، اہل توحید، مومنین جو ہے اجنبی بن جائیں گے. لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے. مگر ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، تم خوش ہو جاؤ. صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بیان فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تصطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة. چونکہ اس زمانے میں بت پرستی عروج پر ہے، جہاں پر ہر برائی اپنے شباب پر ہے، اپنی جوانی پر ہے اور اپنی بلندی پر ہے، وہاں پر بت پرستی، خرافات، بدعات کی کثرت، جگہ جگہ پر عقیدے میں بدعت، اعمال میں بدعت اور ساری چیزوں میں بدعت. جہاں نہیں ہے وہاں بھی پیدا کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور یہ علامات قیامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس وقت بدعات کی کثرت ہو جائے گی. لوگ عقیدے میں، اعمال میں تو بدعت کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ عقیدے میں بھی بدعت کر رہے ہیں، عقیدے میں بھی خرافات پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تصطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة. یہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں، یمن میں قبیلے کا نام ہے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کا جو قبیلہ دوس تھا اس قبیلے سے ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا ہے. بڑی جماعت، وہاں ایک بت خانہ تھا گرجا کا. اور آپ کو معلوم ہے جب بتوں کے گرد لوگ گھومتے تھے، ان دنوں طواف کرتے تھے بتوں،
کا تو لوگ اور حتیٰ کہ مرد عورت سب ننگے طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی مرد عورت ننگے کیا کرتے تھے۔ آپ جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، آپ کے والد گرامی کا جب آپ تذکرہ سنیں گے، حضرت عبداللہ کا، محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کا جب آپ تذکرہ سنیں گے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ جب لوگ ننگے طواف کرتے تھے تو آپ جو ہے اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے، چونکہ آپ بڑے شرمیلے تھے، آپ کے والدین بڑے باوقار، بڑے شریف النفوس اور بڑے خوش طبع اور جو ہے اعلیٰ مزاج رکھنے والے تھے، عالی قدر لوگ تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کا بھی طواف کرتے تو مرد عورت ننگے کرتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ ان دنوں چونکہ ان کا پیشہ جو ہے زیادہ تر حرام کا رہتا تھا، کمائی حرام کی رہتی تھی، ان کا لباس حرام کا، جس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے خالص اپنے جو ہے بدن ننگے کڑنگے بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ طواف کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تصطرب آلیات نساء دوس علی ذی الخلصہ۔ خلصہ نامی ایک بت یمن میں تھا، یمن میں بڑا بت خانہ تھا، ذی الخلصہ کے نام سے وہ مشہور تھا، وہاں بھی لوگ طواف کرتے تھے، اس میں وہاں بھی لوگ طواف کرتے تھے اس بت خانے کا، اس میں موجود بت کے گرد گھومتے تھے۔ آج بھی جس طریقے سے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اور دیگر ملکوں میں بھی قبروں کا طواف ہوتا ہے، لوگ قبروں کے گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جس طریقے سے کعبۃ اللہ کا چکر لگایا جاتا ہے، اور اس کو حج تصور کرتے ہیں کہ ہمیں حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے بدترین اور شریر قسم کے لوگ ہیں کہ طواف صرف ایک ہی جگہ کا ہوگا، وہ ہے کعبۃ اللہ، دوسری کسی جگہ کا طواف نہیں۔ مگر یہاں قبروں کا طواف ہوتا ہے اور بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اتنے چکر لگا لیا فلاں قبر میں، فلاں میزان میں اور فلاں درگاہ پہ جا کر۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ حرمہ نصیبی ہے، اور خود یہ لوگ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق، اللہ کے پیدا کرتا ہے ایک بے جان مخلوق جس کے اندر جان بھی نہیں، روح بھی نہیں، اس کا طواف، اس کا سجدہ، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور یہی آپ نے فرمایا بت پرستی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس قدر بت پرستی عام ہو جائے گی، اس قدر بت پرستی عام ہو جائے گی کہ قبیلہ دوس کی عورتیں، اس کے نسل مسل میں جو کچھ لوگ باقی ہوں گے، ان میں سے ذی الخلصہ جو بت خانہ ہے، اس بت گھر کا، اس بت کا پھر سے طواف شروع ہو جائے، جبکہ ابھی وہ گرجا، وہ بت خانہ موجود نہیں ہے۔ مگر شرک اس طرح سے عام ہو جائے، جب صحابہ اکرام، وہ لوگ، وہاں کے لوگ صحابی بنے، مسلمان بنے، رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو وہاں کے لوگوں نے جا کر کے اس بت خانے کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، اس بت خانے کو گرا دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس بت کی عبادت کرنے والے ان میں سے کوئی نہیں رہے تو کون ایسا کر سکتا ہے کہ اس کی حفاظت پھر بھی کر کے رہے؟ ہاں کچھ لوگ اس کی عبادت کرنے والے ہوتے تو اس کو باقی رکھا جا سکتا تھا، لوگ رکھتے تھے چاہے جس انداز میں ہوتا تھا۔ تو جس چیز کو ان لوگوں نے اس چیز کو توڑ دیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا، مگر جب قیامت قریب ہوگی تو بت پرستی اس قدر عروج پر ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کی قبیلہ دوس کی عورتیں پھر سے اس بت کے گرد چکر لگائیں گی، اور ذی الخلصہ نامی بت اور اس بت کدے بت گھر کے اندر طواف ہوگا، وہاں بھی پھر سے عبادت شامل ہو جائے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جس قدر بت پرستی عام ہوتی چلی جائے گی، شرک و کفر عام ہوتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے
اسلام جو حقیقی اسلام کا سایہ ہے وہ اجنبیت کا شکار ہوتا چلا جائے گا، اجنبیت کا شکار ہوتا چلا جائے گا جس قدر بت پرستی آپ ہوتی چلی جائے۔ بہر صورت یہ بھی بڑی جو نشانیاں ہیں اس کے قریب ایک نشانی ہے کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ بت کھانے اور اس بت کے چکر طواف کریں گی، پھر سے اس کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب بڑی نشانیوں کے قریب ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ ایک نشانی آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ دریائے فرات کو سونے کا پہاڑ نکلے گا، یہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے، قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب بھی بڑی نشانی، کسی بھی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا جب ظہور ہو جائے گا، ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی، تو اس کے بعد مسلسل پے در پے، ابھی تو چھوٹی نشانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک کے بعد ایک سلسلہ وار جو ہے یہ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مگر جو ہی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی کے مطابق مسلسل پے در پہ ایک کے بعد ایک بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جائے۔ قیامت کے قریب جنگوں کا ایک بڑا سلسلہ چلے گا، جنگوں کا ایک بڑا سلسلہ چلے گا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ علیہ السلام نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، کہ ان قریب تم لوگ جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو فتح یاب کرے گا، یعنی مسلمانوں کو غالب کرے گا، فاتح بنائے گا، اور جو اس کا دشمن ہوگا اسے مغلوب کر دے گا، اسے شکست دے گا۔ تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، تم لوگ جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، عرب جزیرہ عرب میں بسنے والے کفار و مشرکین اور دیگر دشمنان اسلام جو ہوں گے، ان لوگوں سے تم لوگ جہاد کرو گے، ان لوگوں سے لڑائی ہوگی، اور پھر اس میں تم لوگ فتح یاب ہوں گے۔ ثم فارس فیفتحها اللہ، پھر تم لوگ ایران سے فارس سے تم لوگ جہاد کرو گے، اور آخر کار یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ جنگوں کا سلسلہ بھی ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جنگوں کا جب سلسلہ چلے گا تو یہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ فارس، ایران جو ہے، اس ایران سے تمہاری لڑائی ہوگی، اور پھر اس ایران پر تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، فتح یابی نصیب ہوگی، تم لوگ فتح پا جاؤ گے، جیت جاؤ گے، اور اس کے بعد تغزون الروم، تم لوگ روم سے، قیصر سے، روم سے بھی جہاد کرو گے، فیفتحها اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو وہاں بھی فتح نصیب فرمائے، وہاں بھی فتح نصیب فرمائے۔ ایک طرح کا جو جنگی سلسلہ تھا، ایک بات تو جنگیں ہو چکی اور یہ ملک فتح یاب بھی ہو چکے۔ یہ تمام ممالک، چاہے ایران ہو، روم ہو، یا اس علاقے کے جتنے بھی ممالک ہیں، تقریباً ممالکوں پر اسلامی جھنڈے گاڑے گئے تھے، مگر قیامت کے قریب پھر سے ایک بار لڑائی ہوئی، اور چونکہ جب شریر لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی تو تقریباً جو ممالک ہے، اب آپ اگر ترکی کی بات کر لیں تو ابھی ترکی میں اسلامی مسلمانوں کا غلبہ ہے، وہ ایک اسلامی ملک شمار کیا جاتا ہے، مگر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ترکی میں غیروں کا قبضہ ہو جائے گا، اور وہ ایک اتنی بڑی نشانی ہوگی کہ جب ترکی، استنبول، اسی حدیثوں کے اندر قسطنطینیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب وہ شہر فتح ہو جائے گا،
اس کے بعد ہی دجال ظاہر ہوگا، اس کے بعد ہی دجال ظاہر ہوگا۔ تو اب جس طریقے سے ہمارا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، جنگوں کا بھی ایک سلسلہ جو ہے شروع ہوتا چلا جا رہا ہے، الگ الگ ممالک میں الگ الگ انداز میں جنگوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور پھر آپ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جو جنگی تیاریاں ہیں یہ واقعی مشیت الہی ہی ہے، اسی کے حکم کے بنا پر، اسی کی مشیت کے بنا پر یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور چلتے چلاتے یہی جنگیں جو ہے اور بڑے پیمانے پر ہوں گی، اور قیامت کی ان نشانیوں میں شمار ہوگا جن کا تذکرہ ان حدیثوں کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تغزون الروم فیفتح اللہ، تم لوگ روم کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی، روم کے ساتھ جب تمہاری لڑائی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو غلبہ نصیب کرے گا، تم لوگوں کو فتح یاب کرے گا۔ اس کے بعد تغزون الدجال، آخر میں جب یہ لڑائیوں کا سلسلہ چلے گا اور لڑتے وہاں تک پہنچ جاؤ گے، تو پھر آخرکار یہ ہوگا کہ اب جو معرکہ ہوگا تمہارا، آخر میں ایک معرکہ تمہارا ہوگا، سب سے بڑا اور خونخوار اور خطرناک معرکہ ایک جو ہوگا وہ دجال کے ساتھ ہوگا، دجال کے ساتھ۔ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا، تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے فتنہ دجال تو قیامت کے قریب واقع ہونے والا فتنہ ہے، مگر ان نبیوں نے کیوں اس فتنے سے ڈرایا؟ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی فتنہ ہونے والا نہیں ہے۔ مگر میں نے دوسرے موقع پر آپ کو بتلایا تھا کہ اس فتنے سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، یا کون وہ لوگ ہیں جو فتنے دجال جیسے خوفناک اور خطرناک قسم کے فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور دجال سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے وہ یہ فتنے جس کا تذکرہ میں نے اپنے خطبات میں کر دیا ہے۔ یہ تمام برائیوں کا وجود میں آنا، یہ زلزلے یا کسی لڑائی جھگڑے فتنے فساد، یہ جو فتنوں کا جو سلسلہ میں نے آپ کے سامنے گرایا ہے، یہ سارے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دجال سے پہلے یہ فتنے وجود میں آئیں گے۔ تو ایک یہ ڈراؤنی بات ہے، ایک بڑے خوف والی بات ہے کہ یہ فتنے جو ہمارے بیچ گزر چکے ہیں، ہم نے تقریباً اب تک جتنے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے 7-8 خطبوں میں، ان خطبوں میں جن فتنوں کا تقریباً تذکرہ کیا گیا ہے 90% جو ہے فتنے رونما ہو چکے ہیں، 90% فتنے۔ اب ان فتنوں کا جو ہے وجود آ چکا ہے، تو آپ کو اور ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آئے، آپ کو اور ڈراؤں، آگے آئے، سامنے آگے بیٹھیے آپ لوگ۔ جب یہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے اس کے بعد ہی دجال کا فتنہ ظہور ہوگا، دجال کے فتنے کا ظہور ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو حدیث مبارکہ میں پیشن گوئیاں کی ہے، اس میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ جب استنبول ترکی کا جو قسطنطنیہ شہر استنبول ہے، وہ ہر زمانے میں بڑا ہی نایاب اور بڑا ہی قیمتی جو ہے شہر رہا ہے، اور اسی شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر بشارت بھی موجود ہے کہ اس شہر کو جو فتح کرے گا اس میں جتنے غازی جائیں گے سب کے سب جو ہے معاف کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کی شہادت قبول کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو استنبول ہے، اس پر ایک بار اسلامی غلبہ اس علاقے کا آیا، اور پھر سے رفتہ رفتہ جو ہے اب چونکہ آپ معائنہ کر سکتے ہیں بت پرستی اور یہ خرافات کا سلسلہ چاروں طرف چل رہا ہے، تو اب پھر سے جو ہے چاروں طرف یہ فتنہ شرک، کفر، ضلالت، گمراہی اپنے عروج پر آئے گا۔ تو یہ فتنہ دجال قسطنطنیہ کے فتح کے بعد ہی یہ فتنہ ظہور میں آئے گا۔ ہمارے لیے ڈر کی بات یہ ہے اور خوف کی بات یہ ہے کہ ہم
اتنے قریب ہے قیامت اور دجال کے کہ فتنے جتنے ہمارے سامنے گنائے گئے تقریباً سب کے سب ظاہر ہے، تو اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ فتنہ دجال، جس فتنے سے بچنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور باقی جو بچ جائیں گے وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے، لیکن بچنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اسی لیے تمام نبیوں نے تقریباً اپنی امت کو فتنہ دجال سے بچایا ہے، تاکہ ہر طرح کے فتنے سے لوگ اپنے آپ کی حفاظت کر لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ایک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، چونکہ موضوع بحث یہ چیز ہے تو یہاں پر اس چیز کا ٹپکا دینا پیچھے میں ضروری ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ کار بتایا وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا، آخر کی 10 آیتیں یا شروع کی 10 آیتیں، تو شروع کی 10 آیتیں آپ شروع میں بھی یاد کر لیں اور آخر کی بھی یاد کر لیں، 20 آیتیں آپ یاد کر لیں، یا اگر نہیں ہو سکتا ہے تو شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں۔ سورہ کہف کی 10 آیتیں جو یاد کرے گا، حفظ کرے گا، وہ فتنہ دجال سے بچے گا۔ تو خالی حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے، اور دیگر جو احکامات الہی ہے، شریعت کے احکامات ہیں، اس پر عمل بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ فتنہ دجال سے تمام نبیوں نے ڈرایا، انتہائی خطرناک قسم کا فتنہ ہے، اس کی تفصیل ہم دوسرے خطبے میں سماعت فرمائیں گے۔ جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون الدجال، کہ تم لوگ دجال سے جہاد کرو گے اور فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں غلبہ عطا کرے گا اور دجال کو بھی تم لوگ شکست دے دو گے۔ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دن نصیب کرے، اس سے پہلے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، توحید کی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ایک روایت کے اندر حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان تھا، قد مات کسرا فلا کسرا بعد۔ کسرا ایران، فارس، وہاں کے بادشاہ کا لقب تھا کہ کسرا مر گیا، اب اس کے بعد جو ہے دوسرا کوئی کسرا نہیں، یعنی یہ ملک جب فتح ہو جائے گا تو اب دوسرا جو ہے وہاں کوئی اس طرح کا بادشاہ نہیں بنے گا۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ، اور جب قیصر روم فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اس طرح کا قیصر رومی بادشاہ نہیں بنے گا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنُوزَهُمْ، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور ان دونوں شہروں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ روم فارس کی لڑائی بھی، اس پر فتح یابی بھی، اس پر غلبہ بھی، یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ اور ان ملکوں پر پہلے بھی اسلامی افواج نے اپنا سکہ جمایا تھا اور وہاں کے خزانے بھی حاصل کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے۔ اور پھر سے ایک بار جب جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند ہوگا تو پھر سے ان ملکوں پر جب اس طرح کے کارنامے انجام ہوں گے تو پھر سے جو ہے وہ ملک فتح یاب ہوں گے۔ بات صورت قصہ مختصر، جنگوں کا جو سلسلہ جاری ہوگا وہ سلسلہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت اور اس سے قیامت سے متصل جو بڑی بڑی اور نشانیاں ہیں وہ بالکل انتہائی قریب ہے۔ اور جب یہ سلسلہ جاری ہوگا تو پھر رکنے اور تھامنے کا نام نہیں لے گا، یہاں تک کہ قیامت کی صبح نمودار ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مزید تفاصیل ہم جنگوں کے بارے میں، دجال کے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر جو بڑی بڑی علامات قیامت کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما، ایمان کی حالت میں اس دنیا میں زندہ و تابندہ رکھ، اور جب بھی تجھے اس دنیا سے لے جانا ہو اے اللہ مرنے سے پہلے تو ہم سب کو توبۃ النصوح، سچی توبہ نصیب فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔